اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب احتجاج کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ کتاب کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پیج نمبر ہے 43 اور ہیڈنگ ہے مشرکین سے رسول اکرم کا احتجاج۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے پدر بزرگوار سے عرض کیا کہ جب یہود و مشرکین نے رسول خدا کو ملامت کیا اور انہیں اذیت دی تو کیا حضرت نے ان سے مباحثہ و مناظرہ کیا تھا؟ میرے بابا نے فرمایا ہاں، حضرت نے بہت سے مقام پر مخالفین سے احتجاج اور مجادلہ کیا ہے۔ ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 7، یعنی انہوں نے کہا یہ کیسا پیغمبر ہے، غذا کھاتا ہے، لوگوں کی مانند کوچہ و بازار میں چلتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے جو لوگوں کو ڈرانے میں اس کی مدد کرے، یا اسے کوئی خزانہ دیا جاتا ہے، اور نہیں تو اس کے پاس باغ ہی ہوتا تاکہ وہ اس سے کھاتا پیتا ہو۔ اور ان لوگوں سے مومنین نے کہا تم ایسے کا اتباع کرتے ہو جو سحر زدہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا یہ قرآن مکہ و طائف کے کسی ایسے شخص پر نازل ہوتا جو بڑے ہوتے، یعنی جن کے پاس جاہ و مال اور شان و شوکت ہو۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 90 میں ہے، ان لوگوں نے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اس بے آب زمین سے پانی کا چشمہ نہ جاری کر دیں، اور یا آپ کے پاس ایک ایسا باغ نہ ہو جس میں انگور و خرما کے درخت ہوں اور ان درختوں کے نیچے پانی کی نہریں جاری ہوں، یا تھوڑا تھوڑا کاٹ کر آسمان کو زمین پر نہ لا دیں، یا گروہ در گروہ ملائکہ کو ہمارے پاس حاضر نہ کر دیں، یا آپ کے پاس سونے کا گھر نہ ہو، یا آسمان پر جا کر ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر نہ آؤ۔ اپنی پیش نہاد اور گزارش کے اختتام پر انہوں نے کہا اگر آپ پیغمبر ہیں تو ہماری درخواست ہے کہ آسمان کا ایک ٹکڑا یا بادل ہمارے اوپر نازل کرو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی درخواست کے سبب ان پر بجلی اور بادل کا ٹکڑا نازل کیا تھا۔ احتجاج کی وضاحت، یہ صفحہ نمبر 44۔ احتجاج کی وضاحت، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ہمراہ نزد خانہ کعبہ بیٹھے ہوئے انہیں احکام خدا اور حقائق قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اس وقت قریش کے کچھ بزرگ ولید ابن مغیرہ، عاص ابن حشام، ابو جہل، عاص ابن وائل، عبداللہ ابن حذیفہ اور دوسرے افراد نے جمع ہو کر کہا محمد ابن عبداللہ کے امور رائج اور زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کے امور نے وسعت اختیار کر لی ہے، اس کی سرزنش اور توبیخ کا عزم مصمم کر لو اور مباحثہ و مناظرہ سے ان کی باتوں کو باطل و فاسد کر دو تاکہ ان کے دوستوں کے سامنے ان کے باطل اور غلط عقائد روشن و واضح ہو جائیں۔ ہاں، اگر وہ اپنے باطل عقیدے اور اپنی ضلالت و گمراہی سے توبہ نہ کریں اور اپنی سرکشی انحراف پر باقی رہیں تو ہم اپنی تلوار سے ان کی شر و برائی کو دور کر دیں گے۔ ابو جہل نے کہا ان سے مباحثہ کون کرے گا؟ عبداللہ ابن مخزومی نے کہا میں مقابلے کے لیے حاضر ہوں، کیا اس کے برطرف کرنے کے لیے مجھے سزاوار و کافی نہیں سمجھتے؟ ابو جہل نے کہا بہت اچھا۔ قریش متفق ہو کر رسول خدا کے پاس آئے۔ عبداللہ نے گفتگو شروع کرتے ہوئے کہا تم نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور ایک عجیب وحشت ناک دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں رسول خدا ہوں، جو رسول خدا کی طرف سے بھیجا جائے اسے تمہاری طرح نہیں ہونا چاہیے، جو رسول خدا کی طرف سے بھیجا جائے اسے تمہاری طرح نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی طرح کھانا کھاتے ہو، راستہ چلتا ہو، کیونکہ بادشاہ روم یا سلطنت فارس اگر اپنی طرف سے کسی نمائندے کو معین کرتے ہیں تو ایسے کا انتخاب ہوتا ہے جو صاحب ثروت و ملکیت اور مالک حشمت و شخصیت ہو اور غلام و خدمت گزار رکھتا ہو۔ یہ بات طے ہے کہ پروردگار سلطان سلاطین اور تمام افراد بشر سے بلند و برتر ہے اور ضروری ہے کہ وہ اپنے نمائندے کے انتخاب میں بطریق اولا اور اکمل ان امور کا لحاظ کرے۔ تم اگر نمائندہ خدا ہو تو تمہارے ہمراہ ایک فرشتے کو ہونا چاہیے اور ہم اس فرشتے کو دیکھیں کہ تم
وہ تمام لوگوں کے حضور تمہاری تصدیق کرے، بلکہ خدائی نمائندہ خود فرشتے کو ہونا چاہیے، نہ تمہارے جیسا عادی اور معمولی انسان۔ ہمارے عقیدے میں تم بہت بڑے اشتباہ اور بڑی غلطی پر ہو، بلکہ سحر زدہ ہو۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تمہاری باتیں ختم ہوئیں۔ عبداللہ نے کہا، ہمارا کہنا ہے کہ اگر خدا اپنی طرف سے کوئی پیغمبر بھیجنا چاہتا ہے تو یقیناً کسی ایسے کا انتخاب کرتا جو لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عزت و احترام اور دولت و ثروت رکھتا ہو۔ جو قرآن تم پر نازل ہوا ہے وہ مکہ کے بڑے آدمی ولید ابن مغیرہ یا طائف کے مرد بزرگ عروہ ابن مسعود ثقفی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ رسول اکرم نے فرمایا، اب کوئی اور بات باقی ہے؟ عبداللہ نے کہا، ہاں، میں کہتا ہوں ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ تم مکے کی سخت و سنگلاخ زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دو، کیونکہ مکے کے لوگ پانی کے سخت محتاج ہیں، یا اس بے آب و گیا زمین میں ایک سرسبز و شاداب باغ اگا دو کہ جس سے کثرت سے درخت خرما اور انگور ہوں اور ان درختوں کے درمیان پانی کا خوشگوار چشمہ جاری ہو، تم خود اور ہم بھی اس کے پھل کھائیں، یا آسمان کے ٹکڑے زمین پر گرا دو، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اگر وہ آسمان سے آتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بادل پراگندہ ہو گئے ہیں، تاکہ تمہارے قول کی سچائی معلوم ہو جائے، یا خدا اور آسمان کے ملائکہ کا ہمیں دیدار کرا دو، یا تمہارے پاس کوئی سونے کا گھر ہو اور ہمیں اتنا دے دو کہ ہم بے نیاز ہو کر سرکشی کریں، جیسا تم کہتے ہو۔ جب انسان مستغنی ہو جاتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، تاکہ تمہاری بات سچی ہو، یا آسمان پر جا کر اپنے ہاتھ سے ایک کتاب لاؤ کہ اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی گئی ہے، کہ تم میرے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی باتوں کی تصدیق کرو۔ ان تمام باتوں کے بعد اس نے کہا، ان تمام علامات و آثار و معجزات کے مشاہدے کے بعد بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اطمینان قلب پیدا ہوگا یا نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ سارے اعمال خوارق عادت باتیں جادو اور شعبدے کے ذریعے انجام پائی ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا تمہاری باتیں ختم ہو گئیں؟ عبداللہ کہتا ہے، ہاں، اتنی باتیں کافی ہیں، اگر تمہارے پاس اس کا جواب ہو تو بیان کرو۔ رسول اکرم نے فرمایا، پروردگار تو خود ان کی باتوں کو سن رہا ہے اور بندوں کے تمام ظاہری اور باطنی امور سے آگاہ ہے، تو بطور مصلحت ان مطالب کے جواب کے لیے کافی ہے۔ اس وقت آیت نازل ہوئی، وَقَالُوا أَمَا لَهَذَا الرَّسُولِ، یا سورہ فرقان کی آیت نمبر 7، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چکر بھی لگاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ملک کیوں کر نہیں نازل ہوتا جو اس کے ساتھ مل کر عذاب الہی سے ڈرانے والا ثابت ہو۔ بعد کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ان کی نادانی دیکھو کہ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں، انہوں نے مقام رسالت کو مقام ظاہری اور دینوی سے مخلوط کر دیا ہے اور راہ خدا اور حقیقت سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ ان کی اس طرز فکر کے ساتھ راہ حق و سعادت کی طرف رہنمائی و ہدایت نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا، وہ پروردگار بزرگ و برتر ہے کہ جو اگر چاہے تو ان کی باتوں سے زیادہ اور ان کی مالی و دنیاوی خیالات اور تصورات سے بیشتر تم کو بخش دے، اور ایک باغ کی بجائے بہت سے باغ و محل اور پانی کا چشمہ عنایت کر دے۔ خدا کی قدرت و طاقت و منزلت اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے۔ پھر رسول خدا نے سورہ ہود کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی۔ ترجمہ، اے رسول، گویا تم نے ہماری بعض وحی کو ترک کر دیا ہے اور ان کے قول سے متاثر ہو گئے ہو جن کا قول ہے کہ رسول خدا خزانہ رکھتا ہو یا اس کے ہمراہ کوئی فرشتہ ہو، لیکن تمہارا فریضہ صرف ابلاغ و انذار ہے، اور خدا ہر چیز کا مراقب و محافظ ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ ان پر ایک فرشتہ نازل ہوتا، لیکن اس سے غافل ہیں کہ اگر فرشتہ ایسے نازل ہو کہ سب اس کو دیکھیں تو لوگوں کو اپنی دنیاوی و مادی زندگی سے ہاتھ دھو لینا چاہیے، کیونکہ اس جسمانی عنصر کے ساتھ ملک کا دیکھنا غیر ممکن و محال ہے۔ اگر فرشتہ نازل ہو تو اسے آدمی کی صورت و جسمانی ہیکل میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس حالت میں بھی لوگوں کے لیے شک و شبہ ہوگا، کیونکہ جیسے کہ اس وقت تک شک و شبے میں گرفتار ہیں۔
یعنی یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، ما ھذا الرسول یا کل الطعام۔ رسول خدا نے فرمایا تم کہتے ہو رسول کو غذا نہیں کھانا چاہیے، اگر غذا کھانا بطلان نبوت کی دلیل ہے، جان لو نبی کا انتخاب خدا کے اختیار میں ہے، جیسا چاہتا ہے عمل کرتا ہے اور جیسی مصلحت دیکھتا ہے حکم دیتا ہے، اور کسی کو اس کی حکومت میں اعتراض اور مخالفت کا حق نہیں ہے۔ بعض کو فقیر، بعض کو غنی، بعض کو عزیز و محترم، بعض کو ذلیل و خوار، بعض کو صحیح و سالم، بعض کو مریض، بعض کو شریف اور رذیل قرار دیتا ہے، اور بعض کو دوسری صفات سے متصف کرتا ہے۔ اس حالت میں نہ فقرائے حق اعتراض رکھتے ہیں، نہ اغنیاء، نہ اشخاص، نہ سالم افراد، نہ مریض افراد، شریف و عزیز، نہ ذلیل و خوار۔ جو شخص بھی حکم و اختیار پروردگار کے سامنے زبان شکایت کھولے، وہ یقیناً خدا کا مخالف اور معترض کہا جائے گا، اور وہ احکام الہی اور مقررات آسمانی کا منکر ہوگا، کیونکہ خدا ان کے جواب میں کہے گا کہ میں دنیا اور اہل دنیا کا بادشاہ ہوں، امور مملکت کی مصلحت تم سے بہتر جانتا ہوں، اور افراد بشر میں سے جو جس کے لائق ہے وہ عطا کرتا ہوں۔ میرے حکم و تقدیر کے مقابل سب کو مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے، بس جو بھی میرے حکم و فرمان کی اطاعت کرے وہ بندہ فرما بردار اور مومن ہے، اور جو مخالفت کرے وہ عاصی و مقصر ہے اور سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ پھر رسول خدا نے تلاوت فرمائی سورہ کہف کی آیت نمبر 109۔ ترجمہ آیت ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي۔ ترجمہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، غذا کھاتا ہوں، میرا اور تمہارا پروردگار ایک ہے۔ خدا نے مجھے نبوت اور وحی سے مخصوص کیا ہے، جیسا کہ ہر فرد بشر کو ایک امر سے مختص کرتا ہے۔ تمہارے جیسے تم افراد غنی و صحیح اور اشخاص جمیل و شریف کے بارے میں حق اعتراض نہیں رکھتے، ایسے ہی میری نبوت اور رسالت کے لیے بھی ضروری ہے کہ تم مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ اس کے بعد پیج نمبر 48 پہ ہیڈنگ ہے مقام نبوت اور جاہ و ثروت۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا تم کہتے ہو کہ سلطان روم و ایران جب اپنی طرف سے کسی کو حاکم اور گورنر معین کرتے ہیں تو ایسے کا انتخاب کرتے ہیں جو صاحب ملک و مال اور مالک جاہ و ثروت ہو۔ پروردگار عالم کو اس کی زیادہ رعایت کرنا چاہیے، اس بارے میں بھی تم ہوشیار ہو جاؤ۔ خدا کے عمل پر تمہارا اعتراض بہت بڑی خطا ہے، کیونکہ خدا خود عالم و صاحب اختیار ہے۔ وہ اپنی تدبیر اور اپنے اعمال میں دوسروں کی فکر و موافقت کی محتاج نہیں ہے، اور جیسا چاہتا ہے عمل کرتا ہے۔ امور خدا کو دوسروں کے امور عادی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بعثت نبی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خدا پرستی اور حق کی جانب بلائے، اور وہ شب و روز لوگوں کو تعلیم و تربیت اور ہدایت کی صحیح و کوشش کرے۔ اگر نبی صاحب ثروت و مالک و جاہ و جلال ہو تو عام افراد اور فقراء کا اس سے استفادہ کرنا بہت سخت اور مشکل ہوگا، کیونکہ امیر و ثروت مند ہمیشہ گھرے ہوئے محلوں اور مکانوں میں خادموں اور نوکروں کے سبب استفادہ کرنے والوں کی دسترس سے دور ہوتے ہیں۔ نتیجے میں اس کے اور لوگوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ کیا اس صورت میں مقصد بعثت پورا ہو سکے گا؟ کیا مسئلہ تعلیم و تربیت موقوف نہیں ہو جائے گا؟ کیا نبوت کا معنوی اور روحانی مقام شان و شوکت سے مخلوط ہو کر ضائع اور بے اثر نہیں ہو جائے گا؟ اگر بادشاہ یا رئیس حکومت کا لوگوں سے فاصلہ ہو جائے اور ان کے درمیان ارتباط و تعلق برقرار نہ ہو تو کیا امور مملکت فاسد و برباد ہو جائیں گے، اور نظم و ضبط و صلاح حکومت درہم برہم اور ظلم میں تبدیل ہو جائیں گے؟ نتیجے میں عاجز اور مجبور لوگوں کے حقوق ضائع و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ دوسرے کہ خدا میرے جیسے دولت و ثروت اور طاقت و حکومت ظاہری نہ رکھنے والے بندے کا انتخاب کرتا ہے، تاکہ
تمہیں اپنی طاقت و قوت و عظمت سمجھائے، کیونکہ پروردگار اپنے رسول کی حمایت و نصرت کر کے اسے تمام دشمن اور مخالفین پر غلبہ دیتا ہے۔ یہ بات خود میری نبوت کی سچائی کی دلیل اور خدا کی عظمت اور توانائی اور قدرت کے لیے برہان ہے کہ تم میرے کلمات اور تعلیمات کے نفاذ کو نہیں روک سکتے اور مجھے قتل کرنے اور منع کرنے سے عاجز ہو، اور میں بہت جلد خدائے قادر و قدرت مند کی مدد سے تم پر غالب ہو کر تمہارے شہروں کو اپنی حکومت اور اپنے قبضے میں کر لوں گا، اور میرے تمام مخالفین اور دشمنان مسلمین کے سامنے سر اطاعت خم کر دیں گے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ میرے ہمراہ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو کہ میری تصدیق کرے اور تم بھی اسے دیکھو، بلکہ سزاوار یہ ہے کہ خود پیغمبر ملائکہ میں سے ہو نہ کہ بشر سے، اس کے بارے میں تمہاری توجہ ضروری ہے، کیونکہ فرشتے ہوا کی مانند ایک لطیف جسم رکھتے ہیں اور وہ قابل مشاہدہ نہیں۔ اگر تمہاری قوت دید و نظر بڑھا دی جائے اور ملائکہ کو دیکھو تو قہری طور پہ بصورت انسان درک کرنا ہوگا، تاکہ انسان اور ملائکہ کے درمیان انس و محبت اور حسن تفاہم اور ارتباط کی صورت پیدا ہو جائے۔ اس صورت میں بھی تم یقین کیسے کرو گے کہ وہ فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اگر تم نے اسے فرشتے سے کوئی معجزہ دیکھا تو اس کے معجزے ہونے کا تعین کیسے کرو گے؟ کیونکہ اعجاز و معجزہ محقق ہوگا جب دوسرے ملائکہ اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز ہوں، جیسا کہ بشر کے بارے میں اعجاز تب ہوگا جب دوسرے انسان اس کے مثل سے مجبور ہوں۔ چونکہ تم انسان کی فطرت اور طاقت سے باخبر ہو، لہٰذا اگر انسان سے کوئی معجزہ ظاہر ہو تو اس کا تعین کر سکتے ہو، لیکن ملائکہ کی نسبت ایسی خبر نہیں دے سکتے، کیونکہ ملک کی طبیعت و فطرت اور اس کی قوت کی کچھ بھی اطلاع نہیں رکھتے اور دوسرے ملائکہ کے عجز کو بھی نہیں جانتے۔ پس اگر فرشتہ نبوت کا دعویٰ کرے اور ایسا کام جو تمام انسان کو عاجز و مجبور کر دے، تو بھی کس طرح سے اس کے دعوے کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا، جیسا کہ پرندے کا اڑنا معجزہ شمار نہیں ہوتا، اگرچہ تمام انسان اس عمل سے عاجز و مجبور ہیں۔ تم کو جان لینا چاہیے کہ بشر کا نبوت کے لیے انتخاب اس اعتبار سے ہے کہ تم اچھے طریقے سے اس سے استفادہ کر سکو اور اس کی شناخت میں گرفتار زحمت و مشقت نہ ہو، آسان اور عادی طریقے سے اس سے تمسک کر کے مذاکرہ اور مکالمہ کر سکو۔ یعنی تمہارا خیال ہے کہ میں ایک سحر زدہ آدمی ہوں۔ یہ نہایت کمزور و پست بات ہے، کیونکہ ابتدائی عمر سے آج تک مسلسل ایک طویل مدت میں تمہارے درمیان رہا ہوں۔ اس مدت میں تم نے میرے کردار و گفتار میں معمولی سی خطا و لغزش یا خیانت اور ضعف و جھوٹ نہیں دیکھا ہے۔ تمہارا اعتراف ہے کہ میں مکمل اور پاک عقل و خرد و فکر کا مالک ہوں۔ 40 سال تک نہایت سچائی و امانت اور صحیح عمل کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جو شخص 40 سال تک اپنی قدرت و طاقت اور اپنے ارادے یا پروردگار جہان کی توجہ و عنایت کے ذریعے نہایت نظم و تدبیر اور درستی و امانت کے ساتھ زندگی بسر کر چکا ہو، کیا وہ اس کے لائق ہے کہ اس کی نسبت ایسی باتیں کہی جائیں؟ خدا نے تمہاری غلط و نادرست باتوں کے جواب میں یہ فرمایا ہے کہ اے رسول، دیکھو یہ لوگ تمہارے بارے میں کیسی مثالیں اور کیسی باتیں کہتے ہیں۔ یہ لوگ راہ انصاف و حقیقت سے بالکل منحرف ہو گئے ہیں، اور یہ اسبات دعوے کی خاطر اپنے اسبات دعویٰ کی خاطر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور انہوں نے راہ ثواب و حق کو گم کر دیا ہے۔ لولا ھذا القرآن علا، یعنی تم کہتے ہو کہ کتاب آسمانی کتاب قرآن مشہور و معروف ولید ابن مغیرہ مکی اور عروہ تائمی جیسے لوگوں پر کیوں نہیں نازل ہوئی، تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ جاہ و ثروت اور منصب پیش خدا حقیقت میں کوئی قیمت و اعتبار نہیں رکھتا۔ عہدہ، مال دینوی کسی طرح بھی نزد خدا قابل توجہ نہیں۔ اگر دنیاوی لذتیں اور نعمتیں پروردگار جہان کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ارزش و قیمت رکھتیں تو ان کا ایک ذرہ اور قطرہ بھی کافرین اور اپنے مخالفین کو عطا نہ کرتا۔ جاننا چاہیے کہ تقدیر و تقسیم خدا کے دست با کفایت میں ہے، اس بارے میں کسی کو بھی تھوڑی سی رائے دینے کا اختیار اور اعتراض و گلے کا حق نہیں ہے۔
خدا اپنی نعمتوں اور رحمتوں کو اپنے عمیق نظریے اور اپنے ثواب دید کے مطابق اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کے درمیان تقسیم کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے اپنے نظریے پر عمل کرتا ہے اور کسی کا کوئی خوف و ترس و لحاظ نہیں رکھتا۔ تم اپنے اقدامات اور امور میں مختلف جہات کا لحاظ کرتے ہو، سوچتے ہو کہ تمہارا کوئی عمل مالی خسارہ اور جانی نقصان کا سبب نہ ہو یا تمہاری شخصیت و ذات سے نہ ٹکرائے۔ کبھی کبھی تمہارے امور دوسروں کے مال منصب کی طمع کے اعتبار سے یا شہوانی محبت و ہوا پرستی کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر حقیقت و عدالت کے خلاف قدم اٹھتے ہیں تو ہر حال میں لوگوں کی عظمت و کرامت اور ان کے مراتب کی تشخیص کی منزل میں اور دوسروں کے تعین حدود و حقوق کے مقام پر غلط اور نادرست راستوں پر چل کر باطل و غیر صحیح اعمال کے مرتکب ہوتے ہو۔ لیکن خداوند عالم اپنے امور کو فقط از روئے حقیقت و عدالت انجام دیتا ہے۔ خوف و طمع اور خلافت حقیقت اور عدالت کا معمولی سا بھی اثر اس کے اعمال میں دکھائی نہیں دے گا۔ مال و منصب اور دنیاوی شخصیت خدائے قادر مطلق کے اختیار و ارادے کے مقابلے میں ذرہ برابر تاثیر نہیں رکھتے۔ تم لوگ سطحی نگاہ کے اعتبار سے ثروت مند منصب دار افراد کو مقام نبوت کے لیے زیادہ سزاوار سمجھتے ہو، لیکن خدا اپنی رسالت کے لیے اس شخص کا انتخاب کرتا ہے جو فضائل اخلاقی و کمالات روحانی کا مالک ہو اور اطاعت و فرما برداری اور خدمت گزاری اور حق پرستی کی منزل میں پائیدار و محکم اور ثابت قدم ہو۔ ظاہری اور معنوی تمام نعمتیں اور خوشیاں پروردگار کی طرف سے ہیں اور اسی کے لطف و عنایت سے بھی یہ بات معلوم ہے کہ خدا اپنے امور میں ہر طرح سے آزاد اور صاحب مختار ہے۔ جب وہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، عطا کرتا ہے تو اسے دوسری نعمت دینے پر مجبور نہیں ہے۔ درآئیں صورت جب اس نے کسی کو مال و ثروت اور دوسری نعمتیں عنایت کی ہیں تو اسی کو منصب رسالت، نعمت روحانیت اور عہدہ ولایت عطا کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ جیسے اس نے کسی کو دولت دی ہے لیکن وہ جمال اور خوبصورتی سے محروم ہے، اور دوسرے کو جمیل اور خوبصورت پیدا کیا لیکن وہ محتاج ہے۔ کسی کو شرافت و بزرگی عطا کی لیکن بعض ظاہری نعمتوں سے دور کیا۔ کیا خوبصورت شخص مال و ثروت کا دعویٰ کر کے اپنے فقر و غربت کا شکوہ کر سکتا ہے؟ یا ثروت مند انسان اپنے حسین و جمیل نہ ہونے کا گلہ کر سکتا ہے؟ کیا صحیح و سالم و بزرگ انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھے صاحب دولت و مالک نعمت ہونا چاہیے؟ کیا ایسے آدمی کا اعتراض خدا کی عدالت میں قابل قبول ہے؟ جو شخص کسی کا احسان مند ہو گیا وہ منعم و محسن کو دوسرے احسان اور دوسری نعمت پر مجبور کر سکتا ہے؟ جو بندہ مخلوق پروردگار کی نعمت و رحمت میں سراپا غرق ہو گیا ہو وہ خدائے وند تعالی حکیم، عادل، قادر، بے نیاز اور مہربان کے مقابلے اعتراض کے لیے زبان کھول سکتا ہے؟ اس مقام پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ اس آیت کی طرف تھا، یعنی سورہ زخرف کی آیت نمبر 32۔ ترجمہ: ان کا کہنا ہے بہتر یہ تھا کہ قرآن ان دونوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوتا۔ جو ہمارے درمیان بزرگ و مشہور ہیں، کیا یہ لوگ رحمت و فضل خدا کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ اپنے نظریے اور سلیقے کو ظاہر کریں؟ ہم نے دنیاوی نعمتوں اور آرام دہ وسائل کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اور ظاہری مراتب و درجات کے اعتبار سے ان کی طبقہ بندی کی ہے۔ لوگ مقام حقیقت اور درجہ کمال و روحانیت سے غافل رہ کر ایک دوسرے کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں۔ انہیں خبر نہیں کہ پروردگار کی عظیم ترین نعمت اس کی رحمت معنوی اور توجہ خاص ہے۔ خداوند عالم نے لوگوں کی ضروریات کے لیے اور احتیاج اور نظام جہان کی تکمیل کی خاطر دنیاوی نعمتوں کو انسانوں کے درمیان متفاوت اور مختلف طریقے سے تقسیم کرتا ہے۔ کسی کو مال و ثروت دیا ہے تو دوسرے کو علم و معرفت اور حکمت اور کسی کو حکومت اور ریاست۔ اس اختلاف کے نتیجے میں سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہو گئے ہیں۔ ثروت مند عالم کے علم و دانش کا محتاج ہے،
ثروت مند عالم کے علم و دانش کا محتاج ہے، مرد حکیم صاحب دولت کے مال کا، بادشاہ عالم کے علم و فکر و تدبر کا، فقیر غنی کا محتاج ہے اور غنی فقیر کی خدمت اور اس کے عمل کا کسی کو حق نہیں کہ جو اسے نہیں ملا وہ اس کا گلہ و شکوہ اور اس پر اعتراض کر سکے۔ رسول خدا نے فرمایا، تمہارا یہ قول کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ آپ اس سخت و سنگاخ زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دیں، یہ تمہاری جہالت اور غفلت کے متقاضی ہے، کیونکہ چشمہ جاری کرنا اور سرزمین مکے سے پانی نکالنا منصب رسالت کی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ تم شہر طائف میں زمین و پانی اور باغ کے مالک ہو پھر بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، اور تمہارے وہ دوست اور آشنا جنہوں نے زحمتیں برداشت کی، بہت سعی و کوشش کی، بہت سے باغ لگائے اور زمین سے پانی نکالے ہیں، تمہاری تصدیق کے اعتبار سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پانی کا جاری کرنا، باغ اور باغیچے رکھنا ایک فطری اور معمولی کام ہے۔ اگر میں ایسا کام کروں تو کسی بھی میرے منصب رسالت پر کسی بھی طرح دلالت نہیں کرے گا۔ یہ گزارش ایسے ہی ہے جیسے تم کہو کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ تم لوگوں کے درمیان دوسروں کی طرح راستہ چلو اور کھانا کھاؤ اور پیو۔ اگر میں اپنے دعوے میں ایسے امر کو پیش کروں اور اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل بناؤں تو گویا میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور ان کی کمزور افکار اور جہالت سے استفادہ کیا، سست دلائل پر اعتماد کیا اور در حقیقت میں نے اپنے دعوے کے باطل ہونے کو ثابت کر دیا۔ مقام نبوت ہیلا و بہانہ اور فریب و دھوکے سے پاک اور دور ہے۔ پھر تمہارا یہ کہنا ہے کہ آسمان گھنے بادلوں کی صورت ہمارے سروں پر لاؤ، جان لو کہ آسمان کا نیچے آنا تمہاری ہلاکت اور مرگ کا سبب ہے۔ یہ مقصد رسالت و بعثت کے منافی ہے، کیونکہ نبی کی بعثت کا مقصد لوگوں کی سعادت اور خوش بختی کی طرف رہنمائی کرنا ہے اور لوگوں کو ان آیات و حجت خدا کا دکھانا ہے جو پروردگار کے مقام جلال و جمال کا اظہار کرتی ہیں۔ معلوم ہے کہ حجت کا اظہار و اقامہ برہان اور آیت خود پروردگار کے اختیار میں ہے۔ مخصوص حجت اور معین نشانی کے انتخاب کے بارے میں لوگوں کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ اپنی فہم کے مطابق اور شعور کے مقتضی اور اپنے ناقص تشخیص کے لحاظ سے پروردگار سے اس چیز کا تقاضا کریں جس کا انجام دینا افراد و جامع کے نظم و صلاح کے خلاف اور محال ہو، بلکہ اس صورت میں ہر شخص اپنی ہوا و ہوس کے مطابق ایسے امور کا تقاضا کرے گا کہ ان امور کی بجا لانے سے دنیا درہم و برہم ہو جائے اور سارے کام از روئے ہو سرانی اور غلط میلانات سے چلنے لگیں اور بسا اوقات ضد و نقیض سوالات اور تقاضے کو قبول کرنے پڑیں گے۔ پھر فرمایا، کیا تم نے کوئی ایسا موقع دیکھا کہ طبیب مریض کے علاج کے وقت ایسا نسخہ لکھے جو کہ مریض کے دل خواہ ہو، یا مدعی اپنے اسبات دعوے میں منکر کے معین شدہ دلائل کو بیان کرے؟ یہ مسلم ہے کہ اگر طبیب نظریہ مریض کی پیروی کرے تو اس بیمار کے لیے شفا و بہبودی تصور نہیں کی جا سکتی، اور اگر اقامہ شاہد و دلیل میں مدعی کے لیے لازم کر دیا جائے کہ وہ اپنے مقابل کے نظریے کی پیروی کرتے ہوئے اس کی درخواست کے مطابق دلیل و برہان پیش کرے تو کمزور اور بے چارہ افراد کے حقوق ضائع ہو جائیں گے اور راست گو اور درست کردار افراد اپنے اسبات دعویٰ و حق سے عاجز و مجبور ہو جائیں گے۔ پھر تمہارا قول ہے کہ تمہیں خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کرنا چاہیے تاکہ ہم انہیں دیکھیں۔ یہ بات بہت کمزور اور بہت بے بنیاد اور محال ہے، کیونکہ خداوند عالم مخلوقات کی صفات سے پاک و منزہ ہے۔ تم نے خدا کو اپنے بنائے بتوں اور قیاس کر لیا ہے، جس کے سبب ایسی بیش نہاد بات کرتے ہو۔ تم جن اصنام کی پرستش کرتے ہو وہ سراپا کمزور اور ناقص اور محتاج ہیں اور دیکھنے، سننے، جاننے، سمجھنے اور احساس و ادراک سے محروم ہیں، لیکن خالق دنیا خدا دانا و قوی، سمیع و بصیر اور مدرک و محیط ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 55 ہے۔ تم طائف اور مکے میں زمین اور باغ اور ملکیت رکھتے ہو تو کیا تم نے ان کے لیے اپنی طرح سے عامل و محافظ معین نہیں کیا ہے؟ عبداللہ مخزومی
ہاں میں نے معین کیا ہے، عبداللہ مخزومی نے کہا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اپنے املاک کے کاموں میں تم خود سیدھے مراجع کرتے ہو یا ان عاملین و محافظین کے ذریعے جنہیں تم نے معین کیا ہے؟ عبداللہ مخزومی نے کہا، اپنے نصب شدہ عاملین کے وسیلے سے۔ رسول خدا: جب تم عمال کسی زمین کو کرایہ پر دیتے ہو تو یا کسی جنس کو فروخت کرتے ہو یا تمہاری ملکیت میں تصرف کرتے ہیں تو کیا دوسرے ان تصرفات اور اقدامات پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ اور کیا یہ کہنے کا حق ہے کہ ہمیں خود مخزومی سے بات کرنا چاہیے؟ ہم تمہیں عامل ہونے کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ عبداللہ حاضر ہو کر تمہاری باتوں کی تصدیق نہ کر دیں۔ عبداللہ دوسرے ایسے باتیں نہیں کر سکتے، رسول اکرم تمہارے عامل کے عبداللہ دوسرے ایسی باتیں نہیں کر سکتے، رسول اکرم تمہارے عامل کے ہاتھ میں کون سی علامت و نشانی ہونا ضروری ہے کہ وہ اس کی نمائندگی کی تصدیق کریں اور اس کے اقدامات نافذ کرے؟ یا کیا ممکن ہے کہ کسی کے اختیار میں کوئی علامت نمائندگی نہ ہو اور وہ دعوی نمائندگی کرے اور لوگ اس کے دعوے کی تصدیق کریں؟ عبداللہ نے کہا، کچھ نشانی رکھنا ضروری ہے۔ رسول نے فرمایا، اگر لوگ ان باتوں کو نہ سمجھتے ہوتے تمہارے عامل سے درخواست کریں کہ وہ تم کو حاضر کرے تاکہ براہ راست تم سے گفتگو کرے۔ اس صورت میں کیا تمہارا عامل تمہارے پاس آ کر لوگوں کی گزارش پہنچا سکتا ہے اور توقع رکھے کہ تم خود اس کے سامنے حاضر ہوگے؟ کیا کوئی عاقل نمائندہ ایسی باتوں کی پیش نہاد اپنے آقا و مولا سے کر سکتا ہے؟ عبداللہ نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ عامل کو اپنے مقررہ وظائف پر عمل کرنا چاہیے اور اسے اپنے مالک کو حکم دینے یا تکلیف اور ذمہ داری معین کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ رسول اکرم نے فرمایا، تم خدا اور اس کے رسول کے لیے اس امر کو کیوں نہیں تجویز کرتے جو اپنے اور اپنے عامل کے خاطر معین کرتے ہو، اور رسول خدا کے لیے وہ عمل کیوں سمجھتے ہو جو اپنے نمائندے کے لیے لازم نہیں جانتے؟ ہاں، میں ایک رسول سے زیادہ کچھ نہیں ہوں، تو کیسے اپنے مولا و مالک پروردگار جہان کے لیے کوئی امر لازم کروں اور کوئی ذمہ داری اس پر لادوں؟ حکم دینا وظیفہ رسالت کے خلاف ہے۔ ان باتوں سے تمہارے سوالات کے جواب واضح اور روشن ہو گئے۔ پھر تمہاری یہ گزارش ہے کہ میرے پاس ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے، بے بنیاد اور غلط ہے، کیونکہ صاحب ثروت ہونا اور سونا اور چاندی رکھنا منصب رسالت سے کوئی تعلق اور ارتباط نہیں رکھتا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ بادشاہ مصر کے پاس سونے سے بھرا ہوا ایک گھر تھا؟ عبداللہ نے کہا، ہاں۔ رسول نے فرمایا، کیا وہ اس سونے کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ عبداللہ نے کہا، نہیں کر سکتا۔ رسول نے فرمایا، اس صورت میں میرا سونا رکھنا بھی کسی طرح سے میری نبوت اور دعوے کی سچائی پر دلیل نہیں ہو سکتا۔ میں حاضر نہیں ہوں کہ اپنے دعوے کے ثابت کرنے میں لوگوں کی جہالت اور بے خبری سے استفادہ کر کے کمزور اور ناقص دلائل پیش کروں۔ پھر تمہارا قول ہے کہ میں آسمان پر جا کے وہاں سے ایک کتاب لاؤں، اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بھی طرح سے ایمان لانے اور حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ اولاً تم کہتے ہو کہ صرف آسمان پر جانے سے ہم قانع نہیں ہوں گے، ایک کتاب بھی لانا چاہیے، جبکہ آسمان پر جانا نیچے آنے سے زیادہ مشکل اور دشوار ہے۔ اور جب تم نے ظاہر کر دیا کہ صرف اوپر جانے سے ہم ایمان نہیں لائیں گے تو بطور مسلم کتاب نیچے لانے کے بعد بھی قبول نہیں کرو گے۔ ثانیاً تم نے خود گفتگو کے انجام میں بیان کیا کہ ان نشانیوں کے بعد بھی ہم ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ممکن یہ ہے کہ پھر بھی تم کو ایمان اور اطمینان حاصل نہ ہو۔ اس حالت میں سوائے عذاب و سختی اور گرفتاری آتش جہنم کے کوئی چارہ نہیں، کیونکہ انکار اور عداوت کا نتیجہ صرف بلا و مصیبت اور عذاب غیبی ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، پروردگار نے تمہاری ساری پیش نہاد کے جواب میں صرف ایک جملے پر اکتفا کی ہے کہ فرماتا ہے کہ مخالفین سے کہو کہ خدا اور مخلوقات کی صفات سے منزہ و مبرہ ہے، میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں اور پروردگار کی جانب سے مامور ہوں کہ لوگوں تک خدائی پیغامات پہنچا دوں۔ علامت و نشانی وہی ہے جو اس خدا نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ہاں، میں بشر ہوں، میرے پاس ذاتی کوئی چیز نہیں، کسی عمل کے کرنے پر قادر نہیں ہوں، میں اپنے خدا کی جلالت کی عظمت و ارادے کے سامنے خاضع و تسلیم ہوں۔
اس کے لیے کوئی فریضہ و ذمہ داری معین نہیں کر سکتا، اپنے احاطۂ ماموریت سے باہر نہیں جا سکتا۔ جیسا حکم وہی ہوگا ویسا کروں گا۔ میں اگر تمہاری باتوں کو سنوں تو بادشاہ کے اس نمائندے کی مانند ہوگا جو اپنی ماموریت کے درمیان لوگوں کی جدید گزارشات اور اعتراضات کے مقابل بادشاہ کی طرف واپس ہو جائے تاکہ ان اعتراضات کو بادشاہ پر تحمیل کر کے ان کو مجبور کرے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق عمل کرے، جبکہ یہ عمل نہایت سادہ اور جاہلانہ عمل ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 58 اور ہیڈنگ ہے ابو جہل سے گفتگو۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ہم ایک بات کے علاوہ دوسری بات نہیں جانتے۔ جب حضرت موسیٰ کو قوم نے خدا کو دیکھنا چاہا تو کیا وہ بجلی کی چمک اور اس کے نزول سے نہیں جل گئے؟ جبکہ تم بھی موسیٰ کی طرح رسول خدا ہو اور ان کے مقابل میں ہو کہ جو خدا کو دیکھنے کا تقاضا کرتے ہیں، تم بھی ان پر بجلی گرا دو۔ ہم تکرار کرتے ہیں کہ تم پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ خدا اور ملائکہ کو ہمیں دکھا دو۔ رسول نے فرمایا، کیا تم نے حضرت ابراہیم کا قصہ نہیں سنا؟ جب وہ منزل ملکوت تک پہنچ گئے، یعنی ملکوتی وہ مقام روحانی ہے جس سے دنیاوی پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جب وہ منزل ملکوت تک پہنچ گئے، خدا نے ان کی قوت باصرہ کو قوی کر دیا، جس کے سبب وہ زمین پر لوگوں کے اعمال ظاہر و باطن سے مطلع ہو جاتے۔ انہوں نے اس وقت 2 مرد اور 2 عورتوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بددعا کی، دونوں ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرے 2 انسانوں کے اسی عمل قبیح کا مشاہدہ کیا، ان کے لیے نفرین کی ہلاک ہو گئے۔ اس مرتبہ خدا نے ان کو وحی کی، اے ابراہیم، اب بددعا سے اپنے کو روک لو، میں پروردگار مہربان و حلیم اور بخشنے والا ہوں۔ جس طرح ان کی اطاعت عبادت مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، ویسے ہی ان کی گناہوں اور خطاؤں سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تم کو میرے بندوں کے لیے نفرین نہیں کرنی چاہیے اور ان کی ہلاکت اور مصیبت کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کی مثل تم بھی میرے بندے ہو، تمہارا کام احکام کا پہنچانا ہے اور لوگوں کو میرے عذاب سے ڈرانا ہے۔ بس دنیا کی حکومت اور سلطنت میں میرا کوئی رفیق اور شریک نہیں ہے۔ دنیا والوں کا ہر طرح کا اختیار میرے طاقتور ہاتھوں میں ہے۔ میرے گنہگار بندوں کی سرنوشت 3 حالتوں سے باہر نہیں: یا میری بارگاہ میں واپس آ کر اپنی خطاؤں کی توبہ کرتا ہے، میں بھی اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہوں اور اس کی لغزشوں کو چھپا دیتا ہوں، یا ان کی آئندہ نسل اور مومن اولاد کی خاطر اپنے عذاب کو ان سے روک لیتا ہوں، کافر باپ اور مخالف ماؤں کو مہلت دیتا ہوں تاکہ مومن اولاد ان کی نسل سے خارج ہو جائے، یا اس دنیا میں نزول عذاب سے صرف نظر کر کے ان کو قیامت کے سخت آتش سوز عذاب کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ بہر صورت میرا عذاب اور غضب تمہارے قہر و نفرین سے زیادہ ہے، کیونکہ میں خدائے قہار ہوں اور میرا قہر میری جلالت و عظمت کی اندازے کے مطابق ہے۔ در عین حال اپنے بندوں کی صلح و درستگی کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، ہمیشہ بندوں کی خوشبختی چاہتے ہوئے ان کی ہدایت اور خوش نصیبی کے وسائل فراہم کرتا ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا، اے ابو جہل، تیری نسل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی وجہ سے خدا نے اپنا عذاب تجھ سے روک رکھا ہے اور وہ بیٹا اکرمہ ہے۔ قریش کے تمام افراد بھی ایسے ہی ہیں کہ خدا نے انہیں ان کے آئندہ ایمان یا ان کی نسل کے با ایمان لوگوں کی سبب مہلت دی ہے اور عذاب و بلا کو ان سے روکے رکھا ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کی نسبت مہربان اور رحیم و حلیم ہے، ہمیشہ ان کی ہدایت و سعادت کا خواہاں ہے، چھوٹی سی بھی رکاوٹ ان کی راہ سعادت میں نہیں پیدا کرتا۔ پھر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اپنے سروں کے اوپر دیکھا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور آگ سیدھے ان کی طرف آ رہی ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے وجود میں آگ کی گرمی محسوس کی اور وہ سب اضطراب میں اور لرز اٹھے۔ رسول خدا نے فرمایا، خوف زدہ نہ ہو، تم آسمانی عذاب و بلا میں گرفتار نہیں ہوگے، لیکن ضروری ہے کہ تم اس کو پہچان لو اور اس ہولناک منظر سے پند و نصیحت حاصل کر لو۔ پھر مشرکین نے دیکھا کہ اس آگ کے پیچھے سے ایک نور ظاہر ہوا جس نے اس آگ پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ رسول نے فرمایا، جس نور کو تم نے دیکھا وہ فطری نورانیت اور روحانیت ہے جو بہت جلد تمہاری نسل سے ظاہر ہوگی۔
اس کے بعد پیج نمبر 60 پہ ہیڈنگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکین سے احتجاج۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگوں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ کیا حضرت موسیٰ کے معجزے کی طرح رسول خدا کے پاس بھی معجزات تھے، جیسے پہاڑوں کا بلند کرنا اور انہیں مخالفین کے سروں پر روکے رکھنا؟ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم انبیاء گزشتہ کے معجزات میں سے ہر ایک سے بہتر معجزات رسول کے لیے مخصوص ہیں۔ میں پہلا شخص ہوں جس نے ان کی دعوت نبوت کو قبول کیا اور ان کے سامنے خاضع و تسلیم ہوا، کیونکہ روز دوشنبہ حضرت مبعوث بررسالت ہوئے اور دوسرے دن میں نے اظہار اسلام کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ 7 سال تک ہمیشہ ان کے ساتھ رہ کر ان کی اقتداء کرتا رہا، یہاں تک کہ اس مدت کے آخر میں تدریجاً کچھ لوگ ان کی دعوت قبول کر کے دین مقدس اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک روز کچھ مشرکین نے حضرت کے پاس حاضر ہو کر کہا، آپ کا خیال ہے کہ آپ پروردگار عالم کی طرف سے اہل دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور گزشتہ پیغمبروں سے بہتر ہیں، جبکہ تمام انبیاء صاحب اعجاز سے۔ حضرت نوح نے مخالفین کو پانی میں غرق کیا اور پیروکاروں کو کشتی سے نجات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور ان کو کچھ بھی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو اپنی قوم کے سروں پر روک لیا، جس کے سبب وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ان کے گھر میں انجام دیے ہوئے امور کی خبر دیتے۔ جماعت مشرکین اس وقت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ہر ایک نے انبیاء مذکورہ کا الگ الگ تقاضا کیا۔ رسول نے فرمایا، میرا وظیفہ تبلیغ، احکام و بیان حقائق اور لوگوں کو انداز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو انذار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے دعوی رسالت کے اسباق کے لیے قرآن مجید رکھتا ہوں، جو ایسی عظیم نشانی اور بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس نے عرب و غیر عرب کو عاجز کر دیا ہے، جبکہ یہ فصیح عربی زبان میں ہے۔ تمام گروہ عرب اس کے مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، لہٰذا میرے اسبات دعویٰ کے لیے قرآن مجید بہترین نشانی ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب خدا کی جانب سے مجھے ایک معجزہ دیا جا چکا ہے تو لوگوں کی دل خواہی اور ہوا و ہوس کے مطابق میں خدا سے دوسرے معجزوں کی درخواست نہیں کر سکتا اور اپنے اسبات دعوے کے لیے مخالفین اور منکرین کے معین شدہ راستے پر نہیں چل سکتا۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے، کہا، خدا آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، میں اس قوم کے تقاضے کے مطابق اپنی آیات اور معجزات ظاہر کرتا ہوں تاکہ ہر لحاظ سے اتمام حجت ہو جائے اور راہ حق آشکار ہو جائے، اگرچہ یہ اپنے کفر و انکار پر باقی رہیں گے۔ پھر حکم دیا، یہ 4 گروہ شہر کے باہر 4 طرف چلے جائیں اور جن معجزات کی درخواست کی ہے اس کا مشاہدہ کر کے رسول اکرم کی جانب واپس آ جائیں۔ یہ گروہ گیا اور معجزات دیکھ کر واپس آ گیا۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور یہیں پر اس پیج کا اختتام ہوتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اسی مقام پر ہم پارٹ 3 کی ریڈنگ کو اس وقت یہیں پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا، جو کہ اگلا پارٹ ہوگا، پارٹ نمبر 4، پیج نمبر ہوگا 62، پیج نمبر ہوگا 62 اور ہیڈنگ ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ابو جہل کا خط۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔